بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم خواتین و حضرات، ہمارے ملک میں دو وقت کی روٹی پکتی ہو یا نہ پکتی ہو، سازشی نظریات بہت پکتے ہیں۔ ایک بہت بڑا سازشی نظریہ قائد اعظم کے انتقال کے سلسلے میں کہ جب وہ زیارت سے کراچی واپس آئے تو ایئرپورٹ پہ پہنچنے والی ایمبولنس خراب ہو گئی اور جس کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ اس کے اوپر سازشی تھیوری بہت ہیں کہ وہ ایک ایمبولنس کیوں تھی، کسی سازش کے تحت تھی، کیا تھا۔ بہرحال اس سلسلے میں نے جس اقتباس کا انتظام کیا ہے، قائد اعظم کے سلسلے میں معروف اور مستند ترین مورخ جناب رضوان احمد صاحب کی کتاب میرے قائد اعظم، اس میں جو ایمبولنس کی خرابی کا سلسلہ ہے اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں، قائد اعظم نے زیارت میں محترمہ فاطمہ جنہ کو یہ ہدایت کی تھی کہ اگر میں کراچی اپنے پاؤں پر جانے کے لائق ہوں تو ایئرپورٹ پر حکومت پاکستان کی طرف سے استقبال کرنے پر مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، لیکن اگر میری صحت اس کی اجازت نہ دے اور میں اسٹریچر پر کراچی لے جایا جاؤں تو کسی قسم کا عوامی یا حکومتی استقبال کا بندوبست نہ کیا جائے۔ چنانچہ قائد اعظم کو زیارت سے کوئٹہ بذریعہ ہوائی جہاز کراچی لانے کی تیاری شروع ہوئی تو محترمہ فاطمہ جنہ نے قائد اعظم کی ہدایت کے مطابق نہ تو وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کو اطلاع دی، نہ عمال انتظامیہ کو اس کی خبر ہوئی۔ کراچی میں قائد اعظم کا ملٹری سیکرٹری کرنل نولز گورنر جنرل ہاؤس کے انتظام کے لیے انہی دنوں کراچی میں تھا۔ محترمہ فاطمہ جنہ نے اس کو ٹیلی فون پر ہدایت کی کہ قائد اعظم کے لیے ماری پور ایئرپورٹ ایمبولنس کا بندوبست کیا جائے۔ غالباً اسے یہ بھی ہدایت دی گئی ہوگی کہ اس کا انتظام وہ خود کرے گا اور حکومت کو اس کی خبر نہ ہو۔ کرنل نولز نے جو نادانی کی وہ یہ کہ صرف ایک ایمبولنس کا انتظام کیا، حالانکہ وہ ملٹری سیکرٹری تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ ایسے وقت میں کم از کم 2 ایمبولنس کا انتظام ضروری ہے۔ اتفاق سے قائد اعظم جب ماری پور ہوائی اڈے پر اسٹریچر کے سہارے اتارے گئے تو اور ایمبولنس میں لٹائے گئے تو راستے میں یہ ایمبولنس خراب ہو گئی۔ دوسری ایمبولنس کا انتظام ہونے تک قائد اعظم غنودگی کے عالم میں اس ایمبولنس میں لیٹے رہے۔ دوسری جانب ایمبولنس آئی تو قائد اعظم کو اس میں منتقل کیا گیا۔ ایمبولنس کی خرابی، وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے ارکان کا ایئرپورٹ پر نہ ہونے کے بارے میں طرح طرح کی قیاس آرائیاں کی گئیں، بلکہ اب بھی کی جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس واقعے کے بارے میں وہ باتیں درج کی جائیں جو حقیقت پر مبنی ہوں اور مستند ہوں۔ پہلی بات یہ کہ وہ جو غلط فہمی پیدا کی گئی کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے درمیان آخری دنوں میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ اگر ہو بھی گئے تھے تو یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ ایسی حالت میں قائد اعظم کو کوئٹہ سے آئے تھے۔ سنگ دل انسان بھی بڑے اختلافات کو بھول جاتا ہے اور بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کرتا، جبکہ لیاقت علی خان سراپا اخلاق تھے اور آخری وقت میں دونوں میں باپ بیٹے جیسا تعلق تھا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ قائد اعظم نے 1939 میں جو وقف نامہ اپنی جائیداد کا لکھا تھا اس میں اپنی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جنہ کے ساتھ نواب زادہ لیاقت علی خان کا نام بھی ٹرسٹیز میں شامل ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کسی طرح لیاقت علی خان کو قائد اعظم کے آنے کا اس حالت میں علم ہو جاتا تو انہیں قائد اعظم کی ہدایت اور نصیحت کے خلاف کسی صورت اور کسی حالت میں بھی استقبال کے لیے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس سلسلے میں کراچی انتظامیہ کے اس وقت کے سربراہ سید ہاشم رضا کے بیان کو اہمیت دیتا ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان نے قائد اعظم کے انتقال کے فوری بعد سید ہاشم رضا کو طلب کیا۔ اس وقت وزیر اعظم کیبنٹ روم میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی پیشانی میز کے اوپر تھی اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سید ہاشم رضا نے اندر آنے کی اجازت چاہی
تو نواب زادہ نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور ہاشم رضا کو خبر دی کہ بابائے ملت ہم سے جدا ہو گئے۔ سید ہاشم رضا فرماتے ہیں کہ میں نے نواب زادہ سے احتجاج کیا کہ میں کراچی کا انتظامی سربراہ ہوں اور میرا بھائی سید کاظم رضا کراچی پولیس کا سربراہ ہے۔ ہم دونوں بھائیوں کو قائد اعظم کی کراچی آنے کی خبر نہیں دی گئی۔ اس پر نواب زادہ نے کہا، ہاشم رضا خبر تو مجھے بھی نہیں تھی، پھر تمہیں کون خبر دیتا؟ سید ہاشم رضا مزید کہتے ہیں کہ نواب زادہ لیاقت علی خان نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے کرنل نولز نے قائد اعظم کے آنے کی خبر دی، لیکن محترمہ فاطمہ جناح کی اس ہدایت کے ساتھ کہ ایئرپورٹ پر نہ تو کوئی سرکاری استقبال ہو اور نہ عوامی۔ کرنل نولز نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے قائد اعظم کے لیے ایمبولینس کا انتظام کر لیا ہے۔ ایسا بے بس میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنے قائد کی آخری خواہش کا احترام کیا۔ اب پہلے یہ کام کرو کہ بابائے ملت کے لیے آخری آرامگاہ کی ایسی جگہ تجویز کرو جو قائد اعظم کے شایان شان ہو۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایمبولینس کی خرابی اور استقبال نہ کرنے کی کہانی میں کوئی وزن ہے نہ کوئی صداقت۔ شکریہ۔